ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ جب صدر زی سے گر پڑے عباس با وفا، اور جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا، اور اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، اور بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو، رو آئیے ترائی میں حیدر کے شیر کو۔ اور یہ سن کے سر کو پیٹا اٹھے زمین سے شاہ، فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ، یہ کیا ہوا کہ سینے میں دل ہو گیا تباہ، اور مظلوم سے بچھڑ گئے عباس با وفا، اور مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، اور توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، اور یہ کہہ کہ سوئے نہر چلے شاہ کربلا، اور مانند بیت کانپتے تھے شہ کے دانت و پا، امامہ تھا نہ فرق پہ نہ دوش پر ردا، اور تصویر وار تھے ہمتن سبت مصطفیٰ، اور مختل کی خاک سے تن انور عطا ہوا، اور سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا، اور پہنچے جوں ہی ترائی پہ بادیدہ پرآب، دیکھا ہے خاک پہ فرزند بو تراب، شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تاب، بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جناب، بیکار دست و پات شہ خوش خصال کے، اور لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، اور منہ رکھ کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا، بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا، ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا، اور بھیا ہمارے ہاتھ تو بیکار ہو گئے، تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے، اور سن کر صدائے حضرت شبیر نامور، کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار، سر رکھ کے پائے شہ پہ یہ بولا وزی وقار، تشریف آپ لائے زہ عز و افتقار، اور جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہوں، کس طرح اٹھ کے گرد پھروں چور چور ہوں، اور منہ رکھ کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش خصال، عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال، اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال، جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوگا یہ ملال، جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوگا یہ ملال، اور صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے، ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے، اور یہ سن کے اس دلیر نے ایک سرد آہ لی، مشکیزے پہ تڑپ کے بحسرت نگاہ کی، سر شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی، حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماہ کی، اور جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے، زانو پہ شاہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور فرمایا شاہ نے کس لیے روتے ہو بار بار، اب تو کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار، کیا جی پہ ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار،
کی عرض اس جری نے کہ ہے وقت اقتدار، آقا سے چھٹنے کا خلق ہے غلام کو، اور پاؤں گا اب کہاں شہ گردوں مقام کو۔ اور یہ کہتے تھے کہ پھر گئیں آنکھوں سے پتلیاں، ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جاں، حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ انس و جاں، دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے نوجوان، اور چھوڑا جری نے ساتھ شہ مشرقین کا، ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا، ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ فاطمہ کے چین نے علی کے نورین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، کہ دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا۔ فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد، ہما صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. زیارتوں میں ہم کچھ جملے پڑھتے ہیں، جیسے زیارت وارثہ میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. یا ایک اور جملہ ہے جو خاصا پڑھا جاتا ہے، یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما. وقت کی مناسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے 7ویں محرم، حاجتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، سب کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک مختصر گفتگو اس سلسلے میں کرنے کا ارادہ ہے کہ اسلام کی روش یہ رہی ہے اول کو آخر سے ملانا، اور بیچ میں آنے والے سارے سلسلے ان سلسلوں سے ملتے رہیں. جیسے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جس دن زمین پہ تشریف لائے ہیں اسلام اسی وقت آ گیا تھا. یہ جو کہا جاتا ہے دا لیٹسٹ ریلیجن، یہ غلط جملہ ہے. اسلام از دا ریلیجن، نہ لیٹسٹ نہ اولڈسٹ. دین دا کوشچن کمز کہ کرسچینٹی، جوڈائزم اور اگر کچھ اور ادیان کو جو آسمانی کتابوں کی بنیاد پر ہے اس کو دیکھیں تو یہ سارے سلسلے کڑیاں تھیں ایک کے بعد ایک کہ آخر تک یہ سلسلہ چلے اور سسٹم ایسا ڈیولپ ہو کہ انسان ایک اچھے ماحول میں، عدل کے ماحول میں کمال کی طرف آگے بڑھ سکے. اسی لیے سارے انبیاء علیہم السلام نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں اللہ کو مانو اور ظلم سے بچو. اللہ کو مانو اور اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچاؤ اور معاشرے کو بھی ظلم سے بچاؤ. یہاں تک قرآن مجید میں آیا کہ اعدلوا، عدالت سے کام لو. یہ تقویٰ سے نزدیک ہے، یعنی عدالت کو تقویٰ سے جوائن کیا جا رہا ہے. سارا ہم و غم یہ رہا ہے دین کا جو شروع سے آیا ہے. مسیحیت نے اپنا رنگ الگ پکڑ لیا، یہودیت نے اپنا رنگ اگر الگ پکڑ لیا، زرتشتیوں نے الگ طریقہ اپنا لیا تو وہ الگ خود ہوئے ہیں. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو کچھ رسول پر نازل کیا اس پر رسول ایمان لے آئے. اور کیا کیا نازل کیا ہے؟ یہ نازل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے. یہ آسمانی کتابیں ہیں جو آئی ہیں، اور ہم سب بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور اگر ہم میں سے کوئی ایک کہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں تھے، ہم میں سے کوئی ایک کہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی نہیں تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی نہیں تھے، تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ سلسلہ جڑا رہا اور اس سارے سلسلے کا ایک پرچم تھا، اور وہ پرچم یہ تھا کہ سوشل جسٹس قائم ہو، معاشرے میں عدالت قائم ہو. یعنی دین عقل کی بنیاد پر آیا، فریڈم کی بنیاد پر آگے بڑھا، اور دین کا ایک نعرہ تھا کہ سوسائٹی میں جسٹس قائم ہو. جسٹس قائم ہونے کے بعد ہر ایک کو اختیار ہے، چاہے تو وہ دین کو قبول کرے، چاہے تو دین کو قبول نہ کرے. درود پڑھ دے محمد والے. پنکھا شاید بند نہیں کرتے، ایک اور درود پڑھ دے. انبیاء علیہ السلام نے اتنی زحمتیں اٹھائیں. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر ہم آ کے دیکھیں کہ قرآن مجید شاید 600-700 آیتیں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو سمجھاتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، آؤ مانو. اب دیکھیں کس حد تک بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت پہنچائی کہ حضرت موسیٰ نے زندہ معجزہ دکھایا، اور ایک بھی نہیں 9 معجزے دکھائے. 32 آیاتیں 9 آیتوں کے ساتھ وہاں پر گئے. اور یہ حال تھا کہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ واقعاً حضرت موسیٰ کا اژدہا سچا ہے اور ہمارے سانپ جھوٹے ہیں، تو سجدے میں پڑ گئے اور کہا ہم موسیٰ کے اور ہارون کے رب کو مان لیتے ہیں. بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ نکل رہے ہیں، بنی اسرائیل کو لے نکلے. اب معجزہ دیکھے ہوئے، حضرت موسیٰ کو مانے ہوئے، یہاں سے آپ اپنی قدر بھی جانیں گے کہ معجزہ دیکھا ہے کہ عصا اژدہا بن گیا ہے. دوسرے معجزے، کبھی کوئی طوفان آتا تھا، کبھی کوئی عذاب آتا تھا، پھر حضرت موسیٰ پلٹا دیتے تھے. اب اپنی قوم کو لے کر نکل رہے ہیں. اب آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے. کیا کہا؟ موسیٰ مروا دیا تم نے ہمیں. دیکھیں، توکل نہ ہو، ایمان کمزور ہو تو اللہ کے نبی کے دکھائے ہوئے معجزوں کے باوجود بھی انسان اس طرح کی بات کرتا ہے. موسیٰ مروا دیا تم نے، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون. آگے جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون کاٹ دے گا. اب کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ نے کہا صبر کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق کریں گے. عصا کو مارا، 12. اگر یہاں پر کوئی ریور جا رہی ہو اور ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسا مار کے پانی کو ہٹا دیں تو سب ہمیں سجدہ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی چیز آ گئی یہاں پر. ہمارے یہاں ہوتا ہے پاکستان میں، ذرا سا کسی نے کچھ کر کے دکھا دیا سب اس کو ماننے لگے، ذرا سا کسی نے کچھ کر لیا سب اس کو، جائیے نیٹ پہ دیکھیے سجدہ کرتے ہیں. وہ ذاکر نے پتہ نہیں کیا پڑھ دیا، اتنا پسند آیا کہ اب جب اس کو ملتے ہیں تو سلام کے بجائے ایک خاص جملہ اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں اس کی. یہ قوم کا حال ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب دریائے نیل کو کھولا ہے. ہم عام طور پہ یہ چیزیں سن کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ جب دریا ہٹتا ہے تو اس کی مٹی اتنی گیلی ہوتی ہے کہ اس میں عام طور پہ پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے. جب ایسا کہ دریائے نیل کی جہاں پر ہر وقت پانی سالوں سال سے، اور وہ مٹی جو ہے خشک ہے اور یہ وہاں سے گزر رہی، پانی دونوں طرف ہے. گزر گئے. گزرنے کے بعد جیسے کچھ دیر آگے پہنچے، اب دیکھ لیا ہے کہ دیکھیں ایمان مضبوط نہ ہو تو کیا دیکھ لیا کہ ہم اس نیل سے نکل آئے ہیں،
فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، فرعون کی فوج کو خود انہوں نے ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ جب عین بیچ میں پہنچی ہے تو یہ فوج غرق ہو گئی ہے۔ اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی گاؤں تھا، کوئی چھوٹا سا شہر تھا۔ آگے دیکھا کہ وہ لوگ بت کو پرستش کر رہے ہیں۔ کہ موسیٰ جیسے ان کا ایک الہ ہے، ہمارے لیے بھی خدا بنا دے۔ یعنی حد دیکھیں، اور اپنی ارزش قائل ہوں، جس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا اور پھر آہستہ آہستہ مصائب کی طرف جاؤں گا، کہ اتنے معجزے دیکھے، اس کے بعد کا موسیٰ جیسے ان کا خدا ہے ہمارا خدا بنا دے، خدا ہمیں دے دے تاکہ ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً والی آیت اگر یاد ہو کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ کو 30 دن، 10 دن اور بڑھا دیے۔ 10 دن کیا بڑھائے کہ قوم ہی پلٹ گئی۔ واپس آئے تو دیکھا گوسالے کی پرستش ہو رہی۔ ہارون کیا ہوا؟ ہارون کیا ہوا؟ کہ یا نبی اللہ، آپ گئے، اس کے بعد سامری نے آ کے یہ سارا کھیل کھیلا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ کہ رسول اللہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ آ کر یہ نہ کہیں کہ میں نے امت میں تفرقہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی منزلت ہے، نبی ہے، حضرت موسیٰ کے بعد نبوت آپ کو ملنی ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ نہ کہیں کہ تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں نے کہا چلو بت پرستی میں بھی ہیں لیکن متحد تو ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا درس ہمیں قرآن مجید سے مل سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پورا واقعہ ہے، میں اس کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن اب میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں کہ بالکل یہی حال کیوں قرآن مجید میں 600 سے 700 کے قریب آیتیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے، اس لیے کہ خود معصوم سے پوچھا گیا کہ اتنا بنی اسرائیل کے بارے میں کیوں بیان کیا گیا، دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ کہا امت رسول اکرم کی مثال بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو انہوں نے قبول کیا اور حضرت ہارون پر اختلاف ہو گیا اور حضرت ہارون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بالکل اسی طرح سے امت محمدی کا ہے کہ انہوں نے رسول کو قبول کر لیا، رسول کے ولی کو قبول کرنے سے درود پڑھنے محمد تو جب ولی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یاد رکھیے کہ نبوت کا سلسلہ ولایت سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا اسلام پر کہ رسول اکرم نے اتنی محنت کی۔ اگر یاد ہو میں نے ایک پوائنٹ کہا تھا کہ جب تک سکسیشن کا پروگرام صحیح طرح سے ڈیولپ نہ ہو وہ سسٹم کام نہیں کرتا ہے۔ تو اگر خود رسول اکرم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا کر نہ جاتے یا باقاعدہ طور پر بیان نہ کرتے تو الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہی، ورنہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو چیلنج ہو جائے گا۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا میں اس طرح کے جملے کہہ دیتا ہوں، لیکن صرف فکر کو ابھارنے کے لیے کہ اگر الیوم اکملت لکم دینکم تو ہر مینجمنٹ، ہر سسٹم میں ضروری ہے کہ جب تک سکسیشن پلان کمپلیٹ نہ ہو اور اس طرح سے نہ ہو کہ اس کو فوراً ایڈاپٹ کیا جائے، تب تک وہ سسٹم کامل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو کمپلیٹ کر کے بتایا کہ دیکھو میں یہ نظام دے رہا ہوں، اب امت چاہے تو اسے قبول کرے، امت نہ چاہے تو اس کو قبول نہ کرے۔ اگر امت قبول کرے گی تو میرا دیا ہوا نظام ہے آخر تک چلتا جائے گا، نہیں قبول کی تو تباہی اور بربادی کا سامنا ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے۔ پھر آپ دیکھیں بالکل بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں نے کیا حال کیا۔ بنی اسرائیل وہاں پر کبھی حضرت موسیٰ سے بحث، کبھی حضرت ہارون سے بحث۔ رسول اکرم کا وصال ہو گیا، 3 خلافتیں ایک کے بعد ایک آتی گئی، تقریباً 25 سال اور چند ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور اب امیر المومنین کو
مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ خلافت لیں. میں بیان کر چکا، یہاں سے آگے بات کریں. ایمان اگر کامل نہ ہو تو علی جیسی ہستی بھی سامنے ہو، انسان جو ہے وہ ایمان پر آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دعا کیجئے، اور یہی جو میں عرض کر رہا ہوں، زیارتوں کے سلسلے کو بیان کروں گا. یہ زیارتوں کا سلسلہ ہے یہ کہ ہمارا وصل رہے. واقعات آپ نے سنے، صرف یاد دلانا اور آہستہ آہستہ مصائب کی طرف جانا. کہ امیر المومنین نے خلافت کو قبول کیا، اب لوگ آنا شروع ہوئے. خاص کر تاریخ لکھتی ہے، خود میرے مولا بھی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے طلحہ و زبیر آتے، یا علی آپ سے گفتگو کرنی ہے. وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہو، امیر علیہ السلام تشریف فرماتے کہ میں ذرا حساب کتاب کر لوں، اس کے بعد جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو ذاتی گفتگو تھی. امیر علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا. کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ بیت المال کا چراغ ہے جو جل رہا ہے، اور ہماری گفتگو ذاتی گفتگو ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ذاتی گفتگو کے لیے مسلمانوں کا مال استعمال کیا جائے. دیکھیں عدل کا درس، جسٹس کا درس کہاں مل رہا ہے. طلحہ زبیر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چلے گئے. کہاں چل دیے؟ گفتگو ختم ہو گئی. پھر آتے ہیں امیر علیہ السلام ظاہراً ایک مکان کی بلندی یا چھت پر تشریف فرمائے، ملنے آتے ہیں. یا علی ہمارے حالات بہت خراب ہیں. کیا ہوا؟ پچھلی خلافتوں میں ہمیں تھیلے بھر بھر کے، الفاظ میرے، تھیلے بھر بھر کے ملتے تھے. آپ نے جو ہے وہ کالے اور گورے کو ایک کھڑا کر دیا، آقا اور غلام کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. جو ہے سب کو اتنا ہی ملے گا جتنا سب کا حق بنتا ہے، کسی کو زیادہ نہیں، کسی کو کم نہیں. اور واقعاً اگر امیر علیہ السلام کی حکومت کے سسٹم پر البتہ کچھ لوگوں نے ریسرچ کی ہے، لیکن مزید ریسرچ کی جائے تو اندازہ ہوگا کہ بیسٹ سسٹم امیر السلام نے قائم کیا تھا کہ اگر بیت المال ہے تو وہ سب کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم. کوئی کسی چیز کا ادعا کرتا ہے تو اس کو وہ مل جائے، کوئی کسی چیز کا ادعا نہیں کرتا اس کو کچھ نہ ملے. امیر صاحب نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ اے علی کچھ مال ہمیں مل جائے، ہماری زندگی اچھی طرح گزرنے لگے. میرے مولا نے فرمایا لو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھو سامنے کوئی انبار تھا، سٹور تھا، ویئر ہاؤس ہوگا، تجارت کا مال آیا ہے، سیڑھی لگاؤ، نکالو، کچھ تم رکھو کچھ مجھے دے دو. علی چوری کا درد دے رہے ہو؟ کہا تم مجھ سے چوری کی توقع کرتے ہو، اور خود جب تمہیں میں بتا رہا ہوں تو تم تعجب کرتے ہو. تم چاہتے ہو کہ میں بیت المال مسلمین سے نکال کے تم کو دے دوں، اور تم سے جب میں کہتا ہوں کہ اس ایک آدمی کا مال چوری کرو تو تم تعجب کر رہے ہو اور پریشان ہو رہے ہو. یہاں پر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے یہ ایک چیز اس بات کا باعث بنتی ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مکے کی طرف نکل جاتے ہیں، بیعت توڑ دیتے ہیں. قاصدین کہ جو بیعت کی تھی وہ بیعت توڑ دی اور مکے کی طرف چلے گئے، اور پھر پورے جنگ جمل کا واقعہ تیار ہوا. اللہ اکبر اللہ. اور جنگ جمل کے واقعے میں بھی ایک عجیب واقعہ ہے. اپنی گفتگو کو اپنے عنوان سے ملا ہوں اور بات کو ختم کروں کہ کعب ابن ثور کر کے ایک شخص تھا، ظاہری طور پر بڑا متقی اور پرہیزگار. اس طرح سے تھا کہ جیسے مثلاً آپ کسی متقی کو دیکھیں، پرہیزگار کو دیکھیں کہ دعا کر لیجئے، التماس سے دعا ہوتے ہی لوگ، دعا قبول ہوتی، واقعی دعا قبول ہوتی. تو جب وہ کوفہ میں تھا سب اس کی طرف مراجعہ کرتے تھے اور ایک متقی پرہیزگار شخصیت کی طرح وہاں پر رہتا تھا. لیکن جب میرے مولا وہاں پر تشریف لائے اور دارالخلافہ بنایا تو اسے دیکھا میری مارکیٹ خراب ہو گئی. تاریخ کا یہ آدمی عجیب ہے، یہ درس ہے ہمارے لیے. میری مارکیٹ خراب ہو گئی. وہ چلا جاتا ہے بصرہ چلا جاتا ہے. وہاں پر لوگ سب آنا جانا، ملاقات، بڑی تقویٰ پرہیزگاری.
جب جنگ جمل کے لیے یہ قافلہ یہ لشکر بصرہ پہنچا ہے تو لوگوں سے پوچھا گیا کہ کس شخص کو یہ کام دیا جائے کہ لوگوں کو جمل والوں کے ساتھ ملایا جائے. زیادہ نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ کوئی غلط فہمی. کہا ایک شخص ہے، اگر وہ ساتھ ہو جائے تو پورا بصرہ ساتھ ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. امان اس دن کہ جس دن ہم انحراف کا شکار ہو جائیں. اللہ. کعب بن سور کے پاس پہنچے لوگ، رات تاریخ، دیر رات کے وقت. ظاہراً تاریخ میں 2 لوگ پہنچے. کعب تمہیں پتہ ہے ہم کس لیے آئے ہیں؟ نہیں پتہ. کہا تمہیں پتہ ہے علی نے کتنا ظلم کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے علی نے کتنا حق چھینا ہے؟ تمہیں پتہ ہے علی نے کتنے وعدہ خلاف ورزی کی ہے؟ کعب تعجب سے دیکھتا ہے. تاریخ لکھتی ہے، کعب تعجب سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ جو عدالت کا مظہر ہے. تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ جس کی عدالت کو ہر کوئی مانتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہو؟ دیکھیے ابھی یہ جملہ کہا ہے، نماز پڑھنا شروع کی، پھر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں چھن چھن کی آواز آئی. الامان و الحفیظ، یہ چھن چھن کی آواز سے کیا دیکھا گیا کہ جیسے نماز پڑھ کے بیٹھا ہے اس کے برابر میں اشرفی کی تھیلی رکھ دی گئی. آواز کی گئی اور یہ آواز بڑی خطرناک آواز ہے، یہ شیطان کی ڈگڈگی ہے، بچ کے رہیے گا. رکھی گئی. جب رکھی گئی تو اس نے کہا یہ کتنا وزن رکھا ہے اتنے بڑے کام کے لیے؟ یہ کام کے لیے اتنا وزن کافی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر نماز شروع کی، پھر رکھا گیا. جب دیکھا کہ اچھا آ گیا ہے، کہا تم لوگ علی سے لڑنے جا رہے ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ تم جیتو. کہا نہیں، بس تم ساتھ دے دو، باقی کافی ہے. کہا ساتھ دینے کے لیے وزن کم ہے. بوڑھا آدمی ہے، میرے اور آپ کی طرح جوان اور نوجوان نہیں ہے. جب جنگ جمل پڑی ہے، جب ہو گیا، کہاں سوچ تو میں بھی رہا تھا کہ علی نے جتنے لوگوں کا حق غصب کیا ہے کیا کیا جائے. نماز بند. دوسرے دن صبح اسی اونٹنی کی رسی پکڑی اور بصرہ کے بازار میں. ایھا الناس، یہ تمہارا ایمان ہے، یہ تمہارا دین ہے، اس خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ تمہاری دنیا ہے، یہ تمہاری آخرت ہے. لوگوں ساتھ دو اس مظلومہ کا. بھول گئے لوگ رسول نے فرمایا تھا کہ اس وقت کیا ہوگا جب فلاں جگہ پر کتے بھونکیں گے. اور بھونکے تھے اور خود انہوں نے احساس کیا تھا کہ یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کی طرف رسول اکرم نے اشارہ فرمایا ہے. لیکن جب دنیا مسلط ہو جائے، الامان والحفیظ یا لیتنا کننا معکم، اسی لیے ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ کو حسین ابن علی سے متصل کیجئے. جنگ جمل ہوئی، جملہ تمام کروں اور اس طرف آ جاؤں. جنگ جمل ہوئی، جنازے پڑے ہوئے تھے. میرے مولا ایک جنازے کے پاس جاتے تھے، اپنے اصحاب کو کہتے تھے دیکھ یہ ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، یہ اس طرح کا تھا. لیکن جب کعب ابن ثور کے جنازے پر پہنچے ہیں تو الٹا جنازہ پڑا ہوا تھا، تیر اس کے سینے پہ لگا ہوا تھا. اپنی چھڑی سے اس کی لاشے کو سیدھا کیا. کعب، جس تیر کے لگنے کی دعا تو کرتا تھا کہ مجھے لگ جائے، آج وہی تیر تیرے سینے پہ آ کے لگ گیا. یاد رکھیے، ظاہر پر مت جائیے، اپنے دل کو ٹٹولیے. اس لیے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا جب آپ کو ایمان کا امتحان دینا پڑے گا. امکان نہیں رکھتا ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کا امتحان نہ ہو. کیا کیا جائے؟ اہل بیت علیہ السلام نے ہم پر احسان کیا. کہا دیکھو جب بچہ پیدا ہو تو اذان دو، اقامت دو، تھوڑی سی خاک شفا اس کے منہ میں ڈالو اور فرات کے پانی کے تھوڑا سا قطرہ منہ میں ڈالو. آخر ہم بعض چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ خاک شفا ذرا نہیں، کتنی زیادہ ذرا سی خاک شفا اور ذرا سا فرات کے پانی کا خطرہ کیا کام کرے گا. ہمیں پتہ ہے کہ آج ویکسینز کیا اثر کرتے ہیں. وہ ویکسین بدن کے لیے ہیں، یہ ویکسین روح کے لیے ہے. درود پڑھ دیں محمد.
بس عزاداروں ہمیں متصل کیا گیا ہے کہ تم اگر کربلا نہیں آ سکتے کوئی پریشانی نہیں ہے، جب بھی تم نماز پڑھو نماز کے بعد صرف اتنا کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ہمارا سلام ہو تم پر اے ابا عبداللہ، کاش یا لیتنا کننا معکم، ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم آپ کے ساتھ اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے، تو شاید جواب آئے گا اے میرے چاہنے والے، اے میرے ماننے والے، تو فکر نہیں کر، اگر تیرا دل صاف ہے، تیری نیت پاک ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر عاشور کے دن تو نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن تو ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت میرے مولا پر کیا گزری ہوگی جب میرے مولا نے ہر طرف نگاہ کی، مقتل میں لکھا ہے آخری 3 ساتھی امام علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تینوں شہید ہو جاتے ہیں، ایک وقت میرے مولا اکیلے ہو جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں هل من ناصر ینصرنا، اللہ اکبر، آج بھی حسین کی آواز بلند ہے، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ عزاداروں بس 2 جملے اور گفتگو ختم، خیمے میں کوہرام مچا، میرے مولا خیمے کی طرف آئے، ابھی تو حسین زندہ ہے، یہ گریہ کس طرح کا؟ عزاداروں اس ششماہے کو لایا گیا، ششماہے کو میرے مولا نے دیکھا، تڑپ چکا تھا، پیاسا تھا، میرے مولا نے ششماہے کو اٹھایا، ابا کا دامن اس پر کیا، مقتل کی طرف چلے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، ماں نے کیا سوچا ہوگا، 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں اس لیے کہ ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اس ششماہے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عزاداروں مقتل کی طرف لے گئے، ایک وقت فوج کی طرف سے آواز اٹھی حسین قرآن لا رہے ہیں، حسین قرآن لا رہے ہیں تاکہ صلح کی جائے، لیکن کیا دیکھا جب ابا کا دامن ہٹایا، ششماہا بچہ ہے، آواز دی اے یزیدی فوجیوں، اگر تمہاری نظر میں حسین مقصر ہے نعوذ باللہ تو اس ششماہے کا کیا قصور ہے؟ مقتل میں لکھا ہے کہ یزیدی لشکر میں ہلچل مچی، لوگوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا، ایک وقت آواز آئی حرملا اقتا کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کرو۔ عزیزوں کبھی سوچا ہے 6 ماہ کا بچہ جنگ کے میدان میں جائے، اس کے لیے کوئی تیر بنایا جائے، اس کے لیے کوئی نیزہ بنایا جائے، سے شعبہ تیر کا بھالا، ایک وقت مقتل کی کتاب کا جملہ ہے فَذُوبِ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ذبح ہو گیا، ایک طرف سے گلے میں تیر داخل ہوا، دوسری طرف سے کیا حال ہوا، میرے مولا کھڑے ہو گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ۔ شاید سوچا ہوگا ششماہے کی ماں کو کیا جواب دوں گا، ابا کا دامن پر ڈالا، خیمے کی طرف چل دیے، شاید حسین کی بچی آئی ہوگی، بابا بھیا نے پانی پی لیا ہوگا، ابا کا دامن ہٹا، بچی خشکا کے گر گئی ہوگی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پالنے والے
ہمیں اپنے ایمان کو مزید مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والے بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بانی مجلس و حاضرین مجلس کی دلی حاجات کو روا فرما، حاضرین مجلس و تمام مومن مومنات جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین یا حسین یا حسین سکینہ سکینہ نہ رو نہ سکینہ نہ رو نہ سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا 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 سکینہ اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ بائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا بائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ ایک شور عشق و رام ہے بی بی لب دریا ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا لگتا ہے کہ اب شہر نہ آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی وہ مشک علم کیسے بچائے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس
کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا، عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا، پہلے تجھ کو سر سے پلائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، نہ رو نہ سکینہ، نہ رو نہ سکینہ۔ ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنا نہیں پاس، بہنا نہیں پاس، کس سے کھیلے ہوں گے، رات اندھیری ڈرونا جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر، ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر، ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر، تم قبر میں غور میں زندان میں اصغر، ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر، ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر، یاد آتے ہیں وہ چاند سے رخسار تمہارے، وہ گیسو نہیں اور وہ ملبوس وہ پیارے، ایک جھولا بچا ہے میرے سامان میں اصغر، تم قبر میں ہو اور میں زندان میں اصغر،
کر یہ بیابان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر جب گھر میں زمیں پر تجھے سرور نے لٹایا تیرا وہ بدن پھول سا کیا جلسہ نہ ہوگا ہے قبر بھی تپتے ہوئے میدان میں اصغر تم قبر میں ہو اور میں زندان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر جب پیاس بجھائی تیری ایک تیر ستم سے تب یاد کیا ہوگا سکینہ کو بھی تم نے بے جان گئے وہ بھی یہاں زندان میں اصغر تم قبر میں ہو اور میں زندان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کر یہ بیابان میں اصغر حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد You can do something else.